يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء. بسم الله الرحمن الرحيم. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ ہفتہ روزہ پروگرام نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش سیف الرحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نور اسلام کے ساتھ سیف الرحمان حاضر خدمت ہے۔ جمعہ 31 اکتوبر سن 2014 کی شام یہ پروگرام سننے والوں کی خدمت میں مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے سلام و تحیات۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے، اور دوسرے حصے میں ڈاک، فیکس اور فیس بک پر آنے والے سوالات پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 44131280 اور 44874299۔ آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سالم بول رہا ہوں۔ محمد سالم۔ محمد سالم۔ سالم صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ یہ میرا سوال ہے کہ ایک میرا دوست ہے، وہ اپنی بیوی کو جھگڑے میں اسے طلاق دے دیا تھا، لیکن اس کا جو نکاح ہوا تھا وہ دوسرے نام سے ہوا تھا، اور اس نے طلاق دیا تو دوسرے نام سے، جو نام پرماننٹ پکارا جاتا ہے اس نام پہ دیا۔ تو کیا اس کی طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ یہ ذرا بتائیے کہ طلاق دیے ہوئے کتنے عرصہ ہو گیا؟ تو میرے خیال سے 2 سال ہو گیا۔ اچھی بات ہے۔ تو 2 سال کے طلاق دیا تھا، دوسرے نام سے دیا تھا۔ ہاں نہیں، وہ تو بات واضح ہو گئی، لیکن اب 2 سال کے بعد وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ان کی وہ جو اہلیہ تھی وہ کہاں ہے اب؟ وہ اپنے گھر پہ رہ رہی ہیں۔ اپنے گھر پہ رہ رہی ہیں، اچھی بات ہے بھائی۔ اور کوئی سوال ہے سالم بھائی؟ جی، اور دوسرا سوال ہے، اگر آپ میرے نام کا مطلب زیادہ اچھا نہیں، مطلب ہم اب بتانا نہیں بتاتے بھائی، معذرت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا، بھی اس کا جواب آ جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت وہ موصوف جنہوں نے طلاق دی ہے، جس وقت انہوں نے نکاح کیا تھا اسی خاتون کے ساتھ جس کا نام انہوں نے اس وقت الگ استعمال کیا، اور جب طلاق دی تب بھی وہی خاتون ہے جو ان کے نکاح میں تھی۔ ایسا نہیں کہ صرف نام کے فرق کی وجہ سے جو ہے نکاح کسی اور کے ساتھ ہوا، طلاق کسی اور پہ واقع ہوئی۔ اگر نام کے فرق سے خاتون تبدیل ہو جاتی تو نہ ان کا نکاح صحیح ہوتا اور نہ ہی طلاق صحیح ہوتی۔ تو یہ جو ہے صرف طلاق دینے کے بعد حکم شرعی سے اپنے آپ کو غلط طریقے سے بچانے کی کوشش کا ایک حیلہ اور بہانہ ہے۔ در حقیقت موصوف کا جب نکاح صحیح ہوا
تو طلاق بھی اسی خاتون پہ واقع ہوئی جو ان کی بیوی تھی۔ انما الاعمال بالنیات، نام کچھ بھی ہو، جس خاتون کے ساتھ نکاح کی نیت کے ساتھ نکاح ہوا اور جس خاتون کو نیت کرتے ہی انہوں نے طلاق دی، اسی پر یہ دونوں چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ اب یہ بات واضح ہونے کے بعد صاحب بھائی آپ نے دریافت کر لیا کہ طلاق دے کر کتنی مدت گزری ہے، تو موصوف نے بتایا کہ 2 سال کی مدت گزری ہے۔ اب 2 سال کی مدت گزر جانے کے بعد موصوف سے یہ سوال کیا جائے گا کہ جب اس نے یا جس شخص نے بھی طلاق دی ہو کس طریقے سے طلاق دی، صرف ایک دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کیا یا یہ کہا کہ طلاق دوں گا یا طلاق ہو سکتی ہے یا میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ اگر انہوں نے یہ کہا کہ طلاق دوں گا یا دینے والا ہوں تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی، اور اگر انہوں نے کہا کہ طلاق میں نے تمہیں دے دی ہے، ایسی صورت میں ایک دفعہ انہوں نے کہا تو ایسی صورت میں ایک طلاق واقع ہوئی، اور انہوں نے 3 دفعہ ایک مجلس میں طلاق کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس کے بارے میں پھر تفصیل پیش کی جا سکتی ہے۔ تو موصوف نے اگر ایک وقت میں ایک طلاق دی، اس کے بعد 2 سال کی مدت گزر گئی، یعنی 3 ماہ کی عدت چونکہ گزر چکی ہے، اور اس عدت کے گزر جانے کے بعد بھی اس خاتون نے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کیا ہو، ایسی صورت میں وہی جو پہلے اس خاتون کا شوہر تھا دوبارہ نیا نکاح کر کے نیا مہر دے کر اس خاتون کو اپنی زوجیت میں واپس لے سکتا ہے۔ لیکن اب آگے موصوف کے سامنے مزید 2 ہی طلاقوں کا اختیار رہتا ہے۔ زندگی میں اگر کسی اور دفعہ طلاق دیں تو پھر اس کے بعد ایک ہی دفعہ طلاق کا حق باقی رہتا ہے۔ اسی لیے موصوف جو بھی ہیں طلاق کے سلسلے میں یا طلاق کے الفاظ استعمال کرنے کے سلسلے میں جلد بازی نہ کریں۔ اور اب اگر موصوف نے جنہوں نے طلاق کے الفاظ استعمال کیے ہیں ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ انہوں نے طلاق کا لفظ استعمال کیا ہو، مثلا اس کے سلسلے میں بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ احادیث کی روشنی میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دیتا تو وہ ایک ہی طلاق کے طور پہ شمار ہوتی تھی، اور یہ معاملہ پیارے نبی کے مکمل دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی سلسلہ جاری تھا۔ ابتدائی دور میں اس طرح تھا، لیکن جب لوگوں نے طلاق کا مذاق بنا لیا تب حضرت عمر نے سختی کرنے کے لیے یہ فیصلہ صادر کیا، آئندہ اگر کوئی شخص ایک محفل میں ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو میں 3 ہی طلاقوں کو نافذ کروں گا۔ اور اس موقع پر مسند احمد کی وہ روایت جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رکانہ نامی صحابی طلاق دے کر مسجد میں غمگین بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں، تب پیارے نبی نے کہا کہ وہ ایک ہی طلاق کے طور پہ شمار ہوں گی۔ تو بہرحال موصوف نے ایک طلاق دی ہو یا 3 دفعہ کہا ہو، اب موصوف کے سامنے یہ اختیار ہے کہ 3 ماہ چونکہ گزر چکے ہیں، نئی شادی کر کے اپنی بیوی کو واپس لے آئیں، نیا مہر دیں اور آئندہ ایسے الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی نام اور سوال بتا دیں۔ یا اللہ تیرا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ میرا فون لگ گیا ہے۔ الحمدللہ۔ کیا نام ہے اور کیا سوال ہے بھائی؟ میرا نام افضل خان ہے اور میں پاکستان کا رہنے والا ہوں سیف الرحمان بھائی۔ جی بھائی میرے 2 سوال ہے فرمائیے۔ مولانا صاحب، ایک سوال میرا یہ ہے کہ میرے ابو پاکستان میں ایک آدمی نے موٹر سائیکل کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی اور وہ موٹر سائیکل والا بھاگ گیا، تو اس کے بعد کوئی اور آدمی اس کو اسپتال لے کر چلا گیا تو اس کو 5-6 دن کے بعد اس کا موت واقع ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب میں اس قطر میں یہ دن رات گزار رہا ہوں کہ میں اپنے ملک جا کر اس کے ساتھ کچھ ایسا کام کروں گا تو ہو سکتا ہے اس کی موت بھی اس میں واقع ہو، تو پھر مجھے اللہ کیا سزا دے گا اس کے بعد؟ یعنی آپ موٹر سائیکل والے کو تلاش کر کے سزا دینا چاہتے ہیں بھائی؟ میں بالکل ایسے ہی اس کے ساتھ الحمدللہ میرا دل کہتا ہے کہ میں بھی اسی کے ساتھ ایسے کروں جیسے وہ میرے باپ کو مار کے بھاگ گیا،
اور دوسرا سوال یہ ہے میرا مولانا صاحب سے کہ میں ایسی کون سی کام کروں کہ جس سے میرے ابو کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچے؟ اچھی بات ہے. اس میں سے سب سے یعنی جو پہلا دوسرے سوال کا جو پہلا جواب ہے نا بھائی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے غصے پر ذرا قابو کرنے کی کوشش کیجئے, جذبات پر ذرا تھوڑا سا قابو کیجئے گا. آپ کے والد صاحب کو بہت زیادہ اجر ملے گا اگر آپ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. سیف الرحمان بھائی الحمدللہ میں پاکستان میں تبلیغی لوگوں کے ساتھ بہت مسجدوں میں رہا ہوں. میں خود بھی الحمدللہ تبلیغی آدمی ہوں. پاکستان میں تبلیغ بہت زیادہ ہوتا ہے جی, لیکن میں کیا کروں, میں بہت الجھنوں میں پھنسا ہوا ہوں. میں 10 مہینے سے دن رات روتا رہتا ہوں. ہاں اسی بات کے کہ میرے باپ کو مار کے تو بھاگ گیا, لیکن میں بھی تجھے چھوڑے گا نہیں جب میں آئے گا. چلیے ابھی اس کے جواب آ جاتا ہے افضل بھائی, اور ابھی دونوں سوالوں کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ. بس مجھے جو ہے نا بہت الجھن میں پھنسا ہوں, ایسے الجھنوں میں پھنسا ہوں کہ دن رات میرے کو نیند نہیں آ رہا ہے. جی بالکل, غصہ اور دکھ اور تکلیف اور پریشانی ساری یکجا ہو جاتی ہیں تو یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. ابھی اس کا بھی انشاءاللہ حل ہے اور وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. مولانا بہت مہربانی ہوگی, اللہ آپ کو خوش رکھے. بارک اللہ فیکم جی, اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے افضل بھائی. انشاءاللہ ابھی جواب آ جائے گا. اور مولانا صاحب سے کہہ دیجیے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ میرے باپ کے لیے دعا کرے باذن اللہ تعالیٰ. صرف مولانا ہی نہیں بلکہ ہم تمام سامعین سے کہیں گے کہ وہ افضل خان صاحب کے والد محترم جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں, وفات پا گئے ہیں, ان کی بخشش, ان کی مغفرت, جنت میں ان کے داخلے کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے والا ہے اور وہ انشاءاللہ قبول فرمائے گا. 10 مہینوں سے میں سیف الرحمان بھائی میں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اور مولانا کے ساتھ بات کرنے کا, لیکن بس اللہ پاک نے آج جو ہے نا توفیق دے دی ہے آپ سے بات کرنے کا. بس اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ہی لکھا ہوا تھا, اس لیے آج آپ کی رابطہ ہو گیا. انشاءاللہ ابھی جواب آ جائے گا افضل بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے اور صبر سے نوازے. بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا. جیسا بھائی بے شک کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو جو گھر والے ہوتے ہیں تو لاحقین تو ان کا غم بے شک بہت زیادہ غم لاحق ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب وفات کی یہ کیفیت ہو کہ کسی نے ظلم سے اس طریقے سے کسی کو مارا ہو یا کسی کی موت کا سبب بنا ہو تو اس کے اوپر بے شک لوگوں کو غصہ آتا ہے. یہ ایک فطری بات ہے. اور اسی سلسلے میں قرآن مجید سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی اور ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, تو قصاص کے احکامات اسی سلسلے میں نازل ہوئے ہیں. لیکن موصوف جو کیفیت بتا رہے ہیں اس کی گہرائی اور تفصیل میں جانے سے پہلے سے بھائی آپ نے جو مشورہ دیا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, کہ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی یا دوسروں کی کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہیں تو ایسے جو محسنین ہوتے ہیں یعنی اللہ کے پاس نیک لوگوں میں لکھے جانے والے, ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. تو موصوف بھی اگر اپنا نام اس فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو موصوف کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان اوصاف سے متصف کرنے کی کوشش کریں. یہ تو ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات, جہاں تک ان کے یا بھائی صاحب کے والد مرحوم یا فوت ہو چکے ہیں والد, تو ان کے سلسلے میں موصوف نے جو بتایا کہ حادثے کا معاملہ پیش آیا ہے تو یہ قتل عمد اور قتل خطا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اور جہاں تک قتل خطا ہے اس کے سلسلے میں علماء کی تحقیق قرآن آیات خاص طور پہ سورۃ النساء کی جو آیات ہیں وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ, کہ کوئی بھی مسلمان سے کسی مسلمان کا خون اگر ہوتا ہے تو وہ صرف غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, جان بوجھ کر کوئی بھی مسلم دوسرے مسلم کا خون نہیں کر سکتا. تو ایسا معاملہ پیش آیا ہے تو
اس بارے میں جس نے بھی یہ غلطی کی ہے یا گناہ یا جرم کیا ہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے، اس کے بعد قاضی صاحب کے پاس اپنا معاملہ پیش کرے اور پھر قاضی صاحب قرآن آیات کی روشنی میں ان کو یہ مشورہ دیں کہ اسے چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے، اور غلام آزاد کرنے کا معاملہ چونکہ نہیں ہے تو پھر 2 ماہ کے روزے رکھیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لواحقین ہیں، ورثہ ہے، ان کو دیت وغیرہ پہنچائے۔ اس طریقے سے جس شخص نے بھی گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، اسے چاہیے کہ اپنا مسئلہ اس طریقے سے حل کریں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں کثرت سے توبہ و استغفار کرے۔ اور اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید سنائی ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ ایسے شخص کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کی لعنت نازل ہوگی اور ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہونے والا ہے، الا یہ کہ وہ بندہ اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو قصاص یا بدلہ لینا یا غصہ اتارنے کا جو معاملہ ہے، سیب بھائی نے معاف کرنے کی فضیلت سنا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی کہ ایسے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل آپ انفرادی طور پہ حل نہیں کر سکتے، بلکہ جو وہاں کی مقامی عدالت ہے وہ جو ہے اس مسئلے کو حل کرے گی کہ آپ کو انصاف کس طرح ملے گا اور آپ کے والد مرحوم کو انصاف کس طریقے سے ملے گا، تو وہ لوگ جو ہے آپ کے سامنے مشورہ پیش کریں گے، اس کے مطابق آپ عمل کیجیے۔ اور تیسری بات اس بارے میں یہ ہے کہ اچانک جو فوت یا کسی کا فوت ہونا جو معاملہ ہوتا ہے، جیسے اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب کر فوت ہوتا ہے یا آگ میں جل کر فوت ہوتا ہے یا کسی چھت کے نیچے آ کر فوت ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے والد مرحوم چونکہ اچانک فوت ہوئے ہیں تو یعنی اچانک معاملہ پیش آیا تو ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، اس اعتبار سے ہم دعا یہ کریں گے کہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ شہداء کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ جو اچھا یعنی بہت اونچا برتاؤ کرتا ہے، وہ برتاؤ موصوف کے والد مرحوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے، یہ دعا ہم کر سکتے ہیں۔ اور موصوف بھی مرحوم کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں تاکہ ان کے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ جنت میں اونچا اور بلند درجہ حاصل ہو۔ جزاک اللہ خیرن۔ اور دوسرے حصے میں یا دوسرے سوال میں افضل خان صاحب نے یہ بھی پوچھا تھا کہ والد صاحب کے لیے وہ کیا ایسا کام کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے والد صاحب کو اجر ملے؟ جی صاحب بھائی، پہلی بات میت کے سلسلے میں جو نیک کام ورثہ کر سکتے ہیں، ولدن صالح یدعو لہ، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس میں بتایا گیا کہ والد کے لیے ثواب جاریہ کا سبب یا والدین دونوں کے لیے ثواب جاریہ کا جو سبب ہے، نیک اولاد جو والدین کے حق میں دعا کریں، اور دعا یہی ہو سکتی ہے کہ ان کی رحمت اور مغفرت اور قبر کے عذاب سے نجات، قیامت کے دن محاسبے میں آسانی، پل صراط کو پار کرنے میں آسانی، اور عرش عظیم کے سائے میں جگہ مل جانا، حوض کوثر کا پانی ملنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونا اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جانا، تو ان سب باتوں کی آپ دعا کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ اپنی حیثیت کے مطابق ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک تو آپ والد صاحب کی وفات کے غم میں آپ غمزدہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں کہ آپ اتنے ہزار خرچ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کے حق میں دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ مال کی فراوانی دی ہے تو آپ ان کی طرف سے صدقہ کریں، خیرات کریں، یا غریبوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کے لیے دوا کا استعمال کریں، کسی مسجد میں اگر تعمیر چل رہی ہے مختصر ہی کیوں نہ ہو حصہ لیں۔ اور ایک بہت ہی قیمتی کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں پر غریب مسلمانوں کی مسجد ہے، غریب طلباء کے مدارس ہیں، لڑکے اور لڑکیاں تعلیم جہاں پہ حاصل یہ کرتے ہیں بچے، آپ ان مدارس میں قرآن مجید کے نسخے وغیرہ آپ وہاں پہ والد صاحب کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے پہنچا دیجئے۔ جب تک یہ طلباء ان مصاحف میں قرآن مجید کے ان نسخوں میں تلاوت کرتے رہیں گے تب تک انشاءاللہ امید ہے کہ والد مرحوم کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا بإذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ افضل خان صاحب کو صبر جمیل سے نوازے اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ان کے اپنے دل کو بھی سکون ملے اور ان کے والد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ آمین۔ اور افضل بھائی، اگر آپ نا اس وقت سن رہے ہیں، ظاہر یقیناً سن رہے ہیں، تو ابھی موقع ملتا ہے نا، ابھی بیٹھے بیٹھے ذرا درود شریف پڑھیے گا۔ درود شریف جتنا پڑھیں گے نا آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اس میں اللہ نے
جب انسان درود پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. کثرت سے درود شریف پڑھیے اور پھر درود شریف پڑھتے پڑھتے والد صاحب کے لیے دعا کیجیے. یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنے گا اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. تو اس لیے جب اتنی بڑی مدد ہمارے سامنے موجود ہے, اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے, تو پھر آدمی پھر بھی کہے کہ جی میں پریشان ہوں یا پریشان رہتا ہوں. پریشانی کا علاج اللہ کے رسول نے فرمایا درود شریف اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھتے رہے. لا حول ولا قوت الا, یہ شیطان کو بھگانے کے لیے نہیں ہوتی, یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس عاجزی کا اظہار ہے کہ اے اللہ میرے پاس کوئی ہمت کوئی طاقت نہیں ہے سوائے جو تو عطا فرما دے. اس کا اعتراف ہے. تو اللہ سے جب آپ یہ الفاظ اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں نا تو اللہ کی معیت میں آ جاتے ہیں, یعنی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو جب اللہ کا ساتھ مل جائے تو پھر آدمی کو پر اپنی پریشانیوں پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے. ذرا اس چھوٹے سے عمل پر ذرا, یعنی چھوٹے سے جملے پر, یا بہت معنی کے اعتبار سے بہت بڑے جملے ہیں, ان پہ ذرا عمل کر کے دیکھیے گا افضل بھائی, انشاءاللہ افاقہ ہوگا. جی صاحب, بے شک کلمات خفیفہ ہے لیکن اجر عظیم ہے اس پہ جو ہے, پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ درود شریف سے جو ہے یہ انسان کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے. بے شک یہ بشارت صحیح مسلم میں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ, کہ ایک دفعہ کوئی میرے لیے درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے. تو بے شک یہ رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور ابن القیم اور امام نووی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ دعا کے دوران اگر موقع ملے تو بار بار درود کو بھی دہراتے رہیں. جیسے ایک آدمی کئی دعائیں اس کے سامنے ہیں, 15-20 دعائیں, 2 دعائیں پڑھ لی, درود پڑھا, اس کے بعد 4-5 دعائیں اور ہو گئی, پھر درود پڑھا, تو اس کی وجہ سے اس دعا کے اندر تقویت اور برکت آ جاتی ہے. اور جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں بھی ہے کہ کنز من کنوز الجنہ, کے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو یہ سب جو ہے انسان کے لیے سکون قلب اور اس کی مشکلات کی آسانی کے یہ ذرائع ہیں. صاحب بھائی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, سوال اور نام. جی میرا نام عمران ہے, اور جیسے سوال پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو مطلب کہ وائف کو ایسا خلا نامہ پہ ایسا سائن کر دیتے ہیں, فار ایگزامپل جیسے اس نے بھی سائن کر دیے, ان کے گھر والوں نے بھی گواہ پہ سائن کر دیے, اور ہم نے بھی مطلب کہ ہم لوگ نے بھی مطلب سائن کر دیے, تو اسے کیا طلاق ہو جائے گی؟ خالی یہی سوال تھا. انشاءاللہ. لیکن خلا نامہ پہ شوہر کے دستخط ہوتے ہیں مولانا؟ سنا نہیں کبھی. خلا تو قاضی کی طرف سے ہوتا ہے. نہیں, وہ جو لیگل جو پیپر ہوتے ہیں نا, لیگل ایگریمنٹ, تو اس کے اوپر ایسا. اچھا, ممکن ہے اس قانون میں رکھا گیا ہو. جی عمران بھائی, ابھی جواب آ جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو. بارک اللہ فیکم. جی صاحب بھائی, جہاں تک طلاق کی بات ہے تو طلاق جو ہے کسی بھی مجبوری کی آخری صورتحال پیش آنے پر دیتا ہے. اور جو خلا کا معاملہ ہے, کوئی بھی بیوی یا خاتون مجبوری کی حالت میں آخری صورت پیش آنے پر جب شوہر سے طلاق مانگتی ہے, طلاق وہ نہیں دیتا ہے, ایسی صورت میں قاضی کے پاس جا کر محکمے کے ذریعے جو طلاق حاصل کرتی ہے اسے خلا کہا جاتا ہے. اور طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے, اور خلا کی عدت جو ہے وہ 1 ماہ کی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب قاضی صاحب خلے کے لیے شوہر کو بلاتے ہیں تو اس کارروائی کے ڈاکیومنٹس کو آتھینٹک بنانے کے لیے, یعنی اس جو بھی وہ جو خلا نامہ بنتا ہے تو اس کو جو ہے صحیح قرار دینے کے لیے جو شوہر تھا اس کی سگنیچر یا اس کے دستخط وغیرہ لیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ خاتون جو ہے ان دستخطوں کو اپنے پاس رکھتے ہوئے پھر ان کاغذات کی روشنی میں اگر آئندہ عدت گزرنے کے بعد دوسری شادی وغیرہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. اور جہاں تک سگنیچر کرنے کی بات ہے تو سگنیچر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے خلا دے دیا اور آپ نے اس بات کو مان لیا کہ ہاں آپ اس خاتون کو اپنی زندگی سے الگ کر رہے ہیں, جدا کر رہے ہیں. تو جیسے ہی آپ نے خلا دے دیا, اسی صورت میں جو ہے وہ خاتون آپ سے جدا ہو گئی. لیکن خلا یا طلاق کے سلسلے میں علماء کی تحقیق یہ ہے
کہ اگر کسی شخص کی نیت نہیں ہے اور کسی کے لیے جان کی دھمکی دے کر یہ دونوں چیزیں لی جا رہی ہیں طلاق یا خلع کا معاملہ تو یہ چیزیں واقع نہیں ہوتی مگر یہ فیصلہ مقامی قاضی صاحب ہی کریں گے. ہم یہاں بیٹھ کر جواب دینے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مقامی قاضی جو ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ بات پیش کریں کہ آپ تیار نہیں تھے, کسی نے جان کی دھمکی دی اسی لیے آپ نے سگنیچر وغیرہ کر دیے ورنہ آپ کا ارادہ نہیں تھا. تب قاضی صاحب اگر اس بات کو مان کر دوبارہ آپ کے پاس واپس اس خاتون کو بھیجنا چاہتے ہیں اس وقت یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال ہو, کیونکہ اگر بہت سے لوگ اس طرح کے بہانے یا اس طرح کے جملے سن کے نا وہ پھر جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اب جو بھی فرد جھوٹ بولے گا وہ کبھی پھر سکون نہیں پا سکے گا. سکون اسی وقت ملے گا اگر وہ اس کی بیوی اس کو مل بھی جاتی ہے نا تب بھی اس کے پاس اس بیوی سے اس کو سکون نہیں ملے گا, کیونکہ اس نے جس تعلق کی بنیادی جھوٹ ہوگی وہ پھر آگے بات بنے گی نہیں. اور میری دعا یہ ہے یا میری خواہش یہ ہے کہ جو بھی جس کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے تو ان کی مدت جو ہے خلع نامے پر دستخط کی وہ 1 ماہ سے ابھی اس کے اندر ہی ہوں تو وہ رجوع کر لیں اور اس طرح اپنی اہلیہ کو واپس حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی صاحب, جزاکم اللہ خیرا. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک سے کرم اللہ کا بھائی. مولوی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار وہ یہ سوال ہے وہ مطمئنہ وہ ایمان کا نفس مطمئنہ کی بات عام طور پہ نفس میں جی کیا سوال ہے نفس مطمئنہ کے بارے میں بھائی؟ یہ جو یہ مطمئن ایمان یعنی کمزور ایمان اس میں کتنا فرق ہے کیسے ہے انشاءاللہ تعالی. جی وہ دوسرا بات یہ ہے وہ اس کا یہ کیا نام ہے وطر کا. ہاں وہ ابھی آج کے رکھا ہوا ہے میرے سامنے ہے, آج شامل ہوگا ابھی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. جی فضل صاحب جی بولنا نفس مطمئنہ اور پھر ایمان کی کمزوری ایمان. جی صاحب بھائی, جہاں تک موصوف نفس مطمئنہ اور ایمان کی کمزوری ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں, یہ دونوں اصل میں مختلف معاملات ہیں. جہاں تک نفس کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس کی 3 قسمیں بتائی ہیں, نفس امارہ اور نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. کہ ایک وہ نفس ہے کہ انسان کو برائی کی طرف اسے ابھارتا ہے, اور دوسرا جو نفس ہے نفس لوامہ جو ہے اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو ملامت کرتا ہے کہ اس برائی کو چھوڑ دے اور توبہ کی طرف تو متوجہ ہو. اور نفس مطمئنہ وہ ہے جو انسان کو بھلائی کی طرف یعنی راغب کرتا ہے اور اسے بھلائی پر مطمئن رکھتا ہے. یہ تو ہو گئی نفس کی 3 قسمیں. اور جہاں تک کمزور ایمان کی بات ہے تو پھر ایمان والوں کی کئی قسمیں ہیں, اور اسی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی کئی دفعہ ایمان کے اضافے اور کمی کا ذکر فرمایا ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے. اور سورہ فتح میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان میں اضافے کا ذکر فرمایا ہے کہ ایمان میں فرق ہے, انبیاء کا ایمان اور صحابہ کا ایمان, تابعی کا ایمان, نیک مسلمانوں کا ایمان اور ایک عام جو مسلمان ہوتا ہے. تو ان تمام کے ایمان جو ہوتے ہیں ان کے درجات میں فرق ہے, اور کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم. اور جب ایک انسان نیک کام کرتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, برائی کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمی کا جو ہے یہ ثبوت ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے برائی سے بچے, برائی اگر واقع ہو سرزد ہو تو توبہ کرے, اور جو نیکیاں قرآن حدیث میں بتائی گئی ہیں پابندی سے ان کو کرتا رہے تاکہ ایمان میں اضافہ ہو اور ایمان پر وہ شخص جو ہے ثابت اور قائم رہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور دوسرا ان کا سوال تھا جو ویسے دوسرے حصے میں آ رہا تھا لیکن ابھی چونکہ انہوں نے ساتھ ہی پوچھ لیا تو وہ بھی کہ اگر وہ عشاء کی نماز کے وطر پڑھ رہے ہیں اور کوئی صاحب آ کے اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی اقتداء میں فرض پڑھنا چاہتا ہوں تو پھر وہ کیا کریں؟
जैसे भाई इस सिलसिले में इससे पहले आपने इशारा फरमा दिया था कि इस तरह कोई शख्स आकर शामिल होना चाह रहे थे, आपने नमाज की हालत में इशारा कर दिया तो फिर वो साहब हट गए, और अगर हो सके तो आप नमाज की हालत में सुबहान अल्लाह कहें ताकि उनको अंदाज़ा हो कि आप जो है इशा की फ़र्ज़ ताख़ीर से जो आए हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं कि जिसमें उन साहब का आकर शामिल होना मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स आकर शामिल हो गया तो आप अपनी नमाज अपने तरीक़े पे मुकम्मल करें, क्योंकि आपने एक सुन्नत मुअक्कदा नमाज की नीयत की है और उस नमाज को सुन्नत के मुताबिक आप अमल करेंगे। सिर्फ उनके आकर शामिल हो जाने से आप अपनी नमाज की हैत और कैफियत को तब्दील नहीं कर सकते। अब जो साहब आकर शामिल हुए उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो क्या करें, किस तरह तकमील करेंगे, तो उनका मामला है। मिसाल के तौर पे आप जब 3 रकात मुकम्मल करेंगे तो वो साहब जितनी रकात उनकी छूट गई हैं, मिसाल के तौर पे देर से आकर शामिल हुए हों या वो शुरू से आकर शामिल हुए, फिर आपकी 3 रकात हो गई, उठकर वो 1 रकात पढ़ लेंगे, तो उनका अपना मामला है। लेकिन आप जो नीयत आपने की है उसके मुताबिक आप अपनी वितर की नमाज मुकम्मल कर लीजिए। जज़ाकुल्लाह खैरन। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रेडियो की आवाज़ बंद करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं आपसे 2 सवाल करना चाह रहा हूँ जी। नाम क्या है भाई? नाम क्या है भाई आपका? मोहम्मद याकूब है। मोहम्मद याकूब जी भाई। सवाल कि नमाज में जो हम पहले नियत करते हैं नमाज, तो नियत सही है या नहीं है, वो उसके बारे में डिटेल दीजिए। और जो दुआ पढ़ते हैं हम लोग ना नमाज के बाद में जो दुआ पढ़ते हैं तो वो उर्दू में पढ़ सकते हैं या नहीं? नमाज के बाद जो दुआ पढ़ते हैं वो उर्दू में? अच्छी दुआ करते हैं तो वो दुआ हम लोग उर्दू में कर सकते हैं? ये एक सवाल हुआ मेरा। और दूसरा सवाल जो है तलाक के बारे में, तो पहले जो हम लोग सुनते थे कि तलाक यानी एक टाइम में 3 तलाक दे या 1 तलाक दे तो वो एक ही कहलाती है। हाँ, और ऐसी यानी 3 मर्तबा हो जाए तो वो तलाक मुकम्मल होती है। हाँ जी। तो अभी मैंने सुना था कि वो जाकिर साहब के बयान में तो 3 मर्तबा तलाक देकर उसका नानून उसका जो है वो अदा करने के बाद में तो ऐसे यानी 1 मर्तबा 2 मर्तबा 3 मर्तबा तक हम ऐसा तलाक दे सकते हैं। 4थी मर्तबा वो हम यानी उसको रुजू नहीं कर सकते जी। तो इसका सही तरीका आप बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छी बात है, शुक्रिया आपका याकूब भाई। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम। अब उनके इसमें बातों बातों में उन्होंने 3 सवाल जमा कर दिए हैं। हम इसमें से एक तो दुआ के बारे में ले लेते हैं और दूसरा नियत वाले, चूँकि वो जिससे भाई इख्तिसार के साथ ये हो सकता है कि नमाज एक इबादत है, हर इबादत के लिए नियत ज़रूरी है। और नियत के सिलसिले में बुखारी की हदीस है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। इस एतबार से जो है नियत लाजमी है। लेकिन नियत चूँकि एक इबादत है और इस इबादत के लिए हम वही कैफियत इख्तियार करेंगे जो हमें बताई गई है। और जो कैफियत बताई गई है वो यही है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे, लेकिन कभी भी आपने नियत को अल्फाज में नहीं पढ़ा बल्कि नियत आपने दिल में की। तो नियत का मतलब ही दिल के इरादे को कहते हैं। तो आप जो भी नमाज पढ़ रहे हैं उसका मजबूत इरादा अपने दिल में रखें और अपनी नमाज का आगाज़ करें, और वो नियत आपकी नमाज के आगाज़ से लेकर नमाज की तकमील तक जारी रहेगी। ये तो हो गई नियत की बात। और उसके बाद से भाई दूसरा वो नमाज के बाद उर्दू में दुआ मांग सकते जी बेशक। नमाज के बाद जो है आप जो ज़बान आपको आती है अपनी ज़बान में अल्लाह ताला के दरबार में जो भी बात आप पेश करना चाहते हैं, दुनिया के बारे में, आखिरत के बारे में, अपने लिए, वालिदैन के लिए, औलाद के लिए, जो आम्मतुल मुस्लिमीन मुसलमान मर्द व ख़वातीन किसी के भी मामले में आप दुआ करना चाहते हैं तो आप नमाज के पहले, नमाज के बाद, गाड़ी में बैठकर, बिस्तर पे लेटकर, चलते फिरते, जब कभी आपको इरादा हो कि मैं अल्लाह ताला से बातें करना चाहता हूँ, कुछ मांगना और लेना चाहता हूँ, तो आप अल्लाह के दरबार में फ़ौरी आप अपनी ज़बान में दुआ पेश कीजिए। क्योंकि हर शख्स जो है अरबी ज़बान में दुआ को बना नहीं सकता और बनाकर पेश करना हर एक को आता नहीं है। और जिसको अरबी आती है उसके बावजूद अगर वो अपनी मादरी ज़बान में दुआ करना चाहता है इसमें कोई हरज नहीं है। तो जिन अल्फाज में आप बेहतर से बेहतर अंदाज में दुआ कर सकते हैं आप दुआ कीजिए। जिसे भाई और दूसरा तलाक के बारे में, तलाक का सही तरीक़ा क्या है? जैसे भाई तलाक़ के सिलसिले में पहली बात ये बताई गई तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान,
کہ طلاق کے لیے کہا گیا کہ ایک دفعہ طلاق دی جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرے حیض کے بعد صاف ہونے کے بعد، یعنی ضروری نہیں کہ فوری دے، جب کبھی بھی اگر مجبوری پیش آئی، اور اس کے بعد تیسری دفعہ جب اگر مجبوری پیش آئے تو اس کے بعد والے حیض کے بعد، اس طرح الگ الگ اوقات میں طلاق دینے کا حکم دیا گیا بشرطے کہ مجبوری ہو۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص اس طرح 3 اوقات میں، یعنی 3 ماہ کی مدت کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 3 سال 30 سال بھی ہو سکتی ہے، طلاق اگر اس نے دی ہے، 3 طلاقوں کے بعد وہ خاتون ہمیشہ کے لیے اس مرد سے جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک ایک دفعہ اگر کسی نے ایک مجلس میں 1 طلاق دی یا 3 طلاقیں دیں، ایسی صورت میں جو ہے جو اس نے 3 طلاق ایک مجلس میں دی ہیں، تھوڑی دیر پہلے جو بات پیش کی گئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو حدیث مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق کے طور پر شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اگر 3 ماہ کی مدت اگر گزر چکی ہے تو پھر نئی شادی اور نیا مہر دے کر اس بیوی کو واپس لیں، اور اگر 3 ماہ کے اندر اگر واپس لینا چاہتے ہیں تو پھر نیا مہر یا نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی بات سے بھائی طلاق کے بارے میں۔ لیکن خلے کے سلسلے میں کچھ دیر پہلے جو بات آئی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ خلے کو فسخ نکاح قرار دیتے ہیں۔ فسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 ماہ کی عدت جو رکھی گئی ہے وہ صرف حمل واضح ہونے کے لیے، اگر حمل ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ باپ کی طرف منسوب ہوگا یہ واضح ہونے کے لیے، ورنہ جو ہے فسخ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر خلا ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں وہ عدت میں بھی واپس نہیں لے سکتا، بلکہ نئی شادی کر کے ہی واپس جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں طلاق کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کہ عرض کرنا چاہوں گا، اس کو ذرا تھوڑا سا یوں کہیے کہ آسان بنانے کے لیے۔ عام طور پہ جب طلاق کا لفظ آتا ہے تو اس کے وقت 3 طلاق مغلظہ، اور پھر اس کے بعد پھر وہ جی حلالہ اور فلاں اس طرح کے وہ لوگ الجھ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ آپریشن کرنا ہے، آپریشن ہی ہے کہ جسم کے ایک حصے کو کاٹ کے آپ نے الگ کرنا ہے، تو جب ڈاکٹر صاحب آپریشن کرتے ہیں تو وہ کلہاڑا لے کے 1 کلہاڑا 2 تیسرا اس طرح نہیں مارتے، چھریاں نہیں چلاتے، بلکہ ایک دفعہ اس کو کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں۔ اسلام نے بھی ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ بھائی اگر میاں بیوی کے درمیان بات نہیں بن رہی، وہ آپس میں ہمیشہ صبح رات دن بھر رات بھر ان کا جھگڑا رہتا ہے، لڑائیاں رہتی ہیں، وہ آپس میں اکٹھے نہیں رہ پاتے ہیں، تو مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، عدالت میں چلا جائے، کورٹ میں چلا جائے، جہاں نکاح جس کا صاحب کا محکمہ شریعہ ہے تو اس کی وہاں چلا جائے، کہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بس طلاق دے دی، بات معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو بس طلاق ایک دفعہ کہہ دیا، بس طلاق ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ اس کو زیادہ ٹیڑھا میڑھا کر کے الجھنوں میں ڈال کے پھر بعد میں طریقہ ڈھونڈنا کہ ایسا کیوں ایسا، بس ایک دفعہ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، اور وہ بیوی واپس نہیں آئے گی۔ ضروری نہیں کہ وہ بھاگی آئے گی، اور وہ تو آپ نے ایک طلاق دی تھی میں پھر واپس آ گئی ہوں، نہیں آئے گی، بس طلاق دے دی آپ نے، چلے گی وہ۔ یہ ہے صحیح اسلامی طریقہ۔ لیکن اگر کوئی فرد الٹی چالیں چلنا چاہے، اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہے کہ میں نے طلاق دیا اور میں طلاق بھی ایسی دوں گا کہ یہ اس کے بعد سوال ہی پیدا نہ ہو کہ یہ پھر میرے پاس واپس آ سکے، اور کہ میں تو 3 طلاق دیتا ہوں۔ اب یہ جو اس میں غصے کا اظہار کیا، یہ اس نے پھر دانشمندی نہیں کی، یہ جہالت کا ثبوت دیا، غصے کا اظہار کیا، اور غصہ جو ہے وہ شیطان کا بہت بہترین حربہ ہے، تو اس نے اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھ میں ڈال دیا اور 3 طلاقیں دے دی۔ اب بعد میں بیٹھا رو رہا ہے، بعد میں پھر وہ اس کو ایسے مولوی بھی مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اب تو تمہیں بس یہی ہے کہ کسی اور سے نکاح پڑھاؤ، اور اس کے بعد ایک رات کے بعد وہ اس دوسرے دن وہ اس کو طلاق دے دے، وہ حلالہ ہو جائے گی، تو وہ پھر تمہارے لیے حلال ہوگی۔ اس طرح کی ملعون طریقے وہ پھر بتاتے ہیں، جس پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، وہ طریقے مولوی بتاتے ہیں کہ ایسا کرو، تمہارے لیے قرآن میں یہ ایسا ہے اس لیے تم ایسا کرو۔ یہ جہالت ہے۔ اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں، طلاق ایک دفعہ طلاق دے دی، الگ ہو گئی، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ 2 طلاقیں 3 طلاقیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اس کا ذکر فرمایا ہے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں چوکنے ہو جاؤ، طلاق بس 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ کے بعد اگر تم نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی، پھر تم بیوی کو واپس نہیں لے سکتے جب تک کہ
کوئی دوسرا فرد اس سے شادی کرے اور پھر وہ کبھی اپنی زندگی میں اس کو کبھی ایسی صورت پیش آ جائے کہ وہ اس کو طلاق دے دے تو اس کے بعد پھر تم اس سے شادی کر سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چوکنا کرنے کے لیے متنبہ کرنے کے لیے کہ تم اس کو آسان لفظ نہ سمجھو آسان بات نہ سمجھو ورنہ پھر یہ تمہیں کرنا پڑے گا جب اللہ نے بتایا. اور یہ جو ابتدا ہی اس آخری انتہا سے کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ڈراتے ہوئے یہ کہا کہ لوگوں طلاق کے معاملے میں سختی اس طرح جلد بازی نہ کرو بس 2 دفعہ اگر ہوگے تو بس اس کے بعد پھر تمہیں مصیبت آ جائے گی تمہارے سامنے اور مصیبت یہ ہوگی. اب کون سا ایسا انسان ہے غیور انسان. ویسے تو ہم بڑے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ ہم غیرت کا معاملہ ہے. اب ایسے کون سا غیرت مند انسان ہے جو اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے حوالے کرے تاکہ وہ اس کے لیے جائز ہو سکے. بے غیرتی ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ اس بے غیرتی سے بچانا چاہتے ہوئے مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ لوگوں ایسا اس کو مذاق نہ بناؤ. یہ سنجیدہ معاملہ ہے اور سنجیدہ معاملات کو سنجیدگی سے ہی اختیار کرو اور جو اختیار تمہیں دیا گیا ہے اس کو سنجیدگی کے بامر مجبوری اگر آپ کو آپریشن کرنا ہی پڑے تو یہ طریقہ ہے اس کا کہ ایک طلاق دے دو اور وہ چلی جائے گی اور اس کے بعد تم دوسری شادی کر لینا بس معاملہ ختم ہو جائے گا. جو بعض والے مارے وہ اس کی وضاحت آ گئی. تو اس طرح جیسے بھی آپ نے ماشاءاللہ کچھ میٹھے الفاظ کچھ سخت الفاظ تاکہ لوگوں کو ادب حاصل ہو آخر یعنی پیاری باتوں سے لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھ کر جو ہے صحیح طریقہ جو اپنائیں. جیسے بھائی جزاکم اللہ خیرا مولانا. اب ہم آتے ہیں خط اور پھر فیکس کے سوالات اس کے بعد پھر فیس بک کے سوالات کی طرف. فیکس کے ذریعے یہ ایک فیکس آئی ہے اس میں انہوں نے صاحب شاید اپنا نام لکھنا بھول گئے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تقریر سنی جس کا عنوان تھا مباشرت کے آداب. اس میں انہوں نے یعنی مولوی صاحب نے یہ کہا کہ نکاح کی پہلی رات جب اپنی بیوی کے پاس جائے تو بیوی کے سر کے تھوڑے سے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک پھر اس کے بعد ڈیش ڈیش. یہ دعا نئی سواری خریدنے کی بھی ہے. پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے. پھر یہ دعا دونوں پڑھیں. جماع کی دعا بخاری شریف. اور مباشرت کے بعد جو سونے سے پہلے پڑھتا قرآنی آیات اور دعا پڑھ سکتا ہے کہ نہیں اس پہ روشنی ڈال دیجیے. جیسے بھائی دین اسلام نے جو آداب سکھائے ہیں ان میں یہ ادب بھی شامل ہے کہ پہلی رات جب دلہن کے پاس جائے تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھیں کہ اللہم انی اسألک من خیرها و خیر ما جبلت علیہ و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلت علیہ. پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا یہ دعائیں وارد ہیں. یہ بات تو اپنی جگہ واضح ہے. جہاں تک سونے کے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں قرآن آیات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں ان آیات کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسی حالت یعنی آپ کے ساتھ یہ جو حدث کا معاملہ ہے یہ پیش آنے سے پہلے یعنی جنابت کی حالت پیش آنے سے پہلے اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ واقعی ان کو پہلے پڑھنا بھول گئے بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت جو ہے جنابت کی حالت میں وضو کریں. وضو کے بعد اگر دوبارہ آپ سونا چاہتے ہیں تو اگر مثلا سو رہے ہیں تو ان دعاؤں کو آپ پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس بارے میں بات پیش کی کہ یہ یعنی مفصل یعنی ایک قرآن مجید کی مکمل تلاوت کی طرح نہیں ہے بلکہ رات میں سوتے وقت جو ہے معوذات وغیرہ یا دعائیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں. تو اختصار کے ساتھ یہ چیزیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ آپ ایسی حالت پیش آنے سے پہلے ہی جیسے ہی بستر پہ لیٹتے ہیں ان آیات اور دعاؤں کو پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. جزاکم اللہ خیرا. اور دوسرے سوال میں فرماتے ہیں کہ میرے گاؤں کے قبرستان اور عیدگاہ ایک ہی جگہ ہیں لیکن عیدگاہ کو چاروں طرف دیوار سے گھیر دیا گیا ہے. عیدین کی نماز اس میں ہوتی ہے اور کیونکہ مغرب کی طرف قبرستان ہے اور اس کے پیچھے عیدگاہ ہے تو میرے گاؤں میں مسلم بھی کم ہیں اور زمین بھی کم ہے اس لیے دونوں ایک جگہ پر ہیں. کیا ایسی جگہ نماز پڑھنا صحیح ہے؟ جیسے اس بارے میں علماء نے احادیث کی روشنی میں جو تحقیق پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ الا فلا تتخذوا القبور مساجد کہ تم لوگ قبرستانوں کو قبر کے مقامات کو مساجد نہ بنا لو.
اسی لیے قبر کی جگہ پر نماز پڑھنا یا نماز کی جگہ پر قبروں کو یا میت کو دفن کر کے مقبرہ بنانا، ان دونوں باتوں سے دین اسلام نے منع کیا ہے، تاکہ لوگوں کی توجہ اللہ کے بجائے قبر میں جو دفن شدہ ہے ان کی طرف توجہ نہ چلی جائے، اور پھر لوگ اس کے نتیجے میں جو ہے پھر قبر کے لیے سجدے کا آغاز وغیرہ نہ کر دیں، اسی لیے اس بات سے منع کیا گیا۔ اور دوسری بات، جہاں تک موصوف کا کہنا ہے کہ قبرستان اور عیدگاہ دونوں ایک جگہ پہ، یہ دونوں یعنی دونوں چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا ہے، تو اگر وہاں سے قبریں تھوڑی ہیں، وہاں سے ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے، کسی اور جگہ منتقل کیجیے، اور اگر عیدگاہ کے لیے کوئی اور جگہ آپ لے سکتے ہیں تو آپ وہاں پہ منتقل ہو جائیں۔ اور عیدگاہ چونکہ سال کے 12 مہینے اور 365 دن آپ استعمال نہیں کرتے، تو صرف سال کے 2 دن آپ عید کے لیے عیدگاہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کہیں بھی جو ہے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ایسی کوئی مجبوری ہے کہ آپ کوئی صورتحال آپ کے سامنے نہیں نکل رہی ہے، تو ایک حل سے بھائی جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیدگاہ کو اطراف سے 4 دیواریں سے گھیر دیا گیا ہے اور اس کے سامنے جو ہے مقبرہ ہے، تو مقبرے کے سامنے بھی آپ ایک دیوار بنا دیں الگ سے، اور دونوں کے درمیان ایک راستہ بنا دیجئے تاکہ لوگ وہاں سے چلیں۔ گویا کہ قبرستان کا مقام الگ ہو گیا، درمیان میں راستہ آ گیا، اس کے بعد عیدگاہ آ گئی، تو دونوں مقامات بالکل مستقل اور مختلف چیزیں ہو جائیں گی، اور اس کے بعد قبرستان الگ ہے، عیدگاہ الگ ہے، تو آخری صورت یہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل ہو، یعنی مستقل قبرستان الگ، عیدگاہ الگ، اس طرح آپ کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے انہوں نے کہا کہ وہ ایک تو مسلمانوں کی تعداد کم ہے، پھر غربت بھی ہے، زمین بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو اور چونکہ انہوں نے یہ بتا دیا نا کہ عیدگاہ کو 4 دیواری کر کے بنا دیا، محصور کر دیا گیا، اور 4 دیواری وہاں پر موجود ہے۔ جب 4 دیواری ہے تو پھر اس کے بعد قبرستان ان کی نماز پر اثر نہیں ہو سکتا، بالکل الگ جگہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہے اب مسئلہ ان کا صرف یہ ہے کہ قبلہ، چونکہ یہ نیپال سے شاید ان کا تعلق ہوگا، کیونکہ کچھ الفاظ سے کچھ اندازہ کر رہا ہوں کہ شاید نیپال سے ہو۔ بہرحال اگر برصغیر کے کسی بھی علاقے سے ہیں، وہاں پر مغرب کی طرف چونکہ قبلہ پڑتا ہے، تو اب ادھر عیدگاہ ہے، اس کے بعد قبرستان ہے، پھر کعبے کی طرف وہ مغرب کی طرف آ رہا ہے، تو اب یہ ڈر ہے ہاں سامنے تو قبرستان ہے، تو ہم کہیں مردوں کو تو نہیں سجدہ کر رہے۔ تو اطمینان رکھیے، 4 دیواری موجود ہے نا، آپ اس کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، کوئی مردوں کو سجدہ نہیں ہے۔ قبلے کی طرف بھی اگر وہ ان کی قبریں موجود ہیں اور آپ کے اور ان کے درمیان ایک دیوار موجود ہے، تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ اس میں اب اور چھوٹی سی مثال اس کو لے لیتا ہوں، مسجد نبوی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان تینوں کی قبریں وہاں موجود ہے نا، دیوار ہے، قبریں وہاں پہ ہیں، دیوار موجود ہے نا، دیوار کے باہر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ اس دیوار کے پر اس طرف بھی نماز پڑھی جاتی ہے جس کے سامنے رخ قبرے کی طرف ہوتا ہے، اور سامنے تینوں قبریں ہیں، آپ وہاں پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ جب دیوار درمیان میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بہتر ہے، اچھا ہے، اگر آپ جس طرح مولانا نے مشورہ دیا کہ اگر قبرستان کے ساتھ ایک اور دیوار کھڑی کر دیں، ٹھیک ہے، ایک اور کھڑی کر لیں، لیکن اگر ایک دیوار صحیح موجود ہے تو پھر بھی آپ اس پہ، اور پھر بھی آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، پریشان نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ اب آتے ہیں خط کی طرف۔ یہ خط ہے محترم محمد ہاشم نیپالی صاحب کا۔ ہاشم صاحب، آپ نے جو پہلا سوال نحل یا شہد کی مکھی اور اس کے بعد شہد کے بارے میں ابتدا کرتے ہوئے پھر آپ شوگر کے مریضوں کے لیے شہد کے استعمال کے حوالے سے جو کچھ آپ نے فرمایا ہے، تو یہ بنیادی طور پر لگتا یہ ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ شوگر کے مریض جو ہیں وہ شہد استعمال کر سکتے ہیں، اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس میں شفا ہی شفا ہے، تو اس لیے ہم سے آپ یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بات کہہ دیں اور اس کو اناؤنس کر دیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ شوگر کے مریضوں کو شہد کا زیادہ استعمال ان کے لیے بھی نقصان دہ بن سکتا ہے، ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ہاں، کسی مریض کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ تھوڑا سا شہد استعمال کر سکتے ہیں،
थोड़ी सी कभी कभी वो टॉफ़ी भी खा सकते हैं, कभी कभी वो थोड़ी सी चीनी भी ले सकते हैं, इसी तरह कभी कभी वो थोड़ा सा शहद भी खा सकते हैं। लेकिन इसका फ़ैसला डॉक्टर, जो हर एक मरीज़ को ना अलग अलग फ़ैसला होता है। तमाम मरीज़ों के लिए आप ये कहते हैं कि खुली छूट है, जब कुरान में आया ये शिफा है इसलिए आप धड़ल्ले से सुबह शाम शहद के इस्तेमाल करें, कोई कुछ नहीं होगा, नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। और इसलिए जो आपका सवाल जो है ये मेडिकल का सवाल है, उस तरफ हमें इसको लेके जाना चाहिए, यहाँ पर इसकी अफादियत नहीं होगी। अलबत्ता आपके जो दूसरा सवाल है वो हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। आपने फरमाया है कि कुरान शरीफ में लफ्ज़ अशिफा कई मकामात पर मज़कूर है, जैसा कि फ़ीह शिफ़ाउल लिन्नास सूरह नहल और वयशफ़ी सुदूर कौमिन मुमिनीन। तो पूछते हैं कि यहाँ लिन्नास यानी फ़ीह शिफ़ाउल लिन्नास और यशफ़ी सुदूर कौमिन मुमिनीन, तो मुमिनीन इन दोनों का क्या एक ही मतलब है? कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे भाई जो पहला सवाल था उसमें आपने अच्छे अंदाज में बता दिया कि कुछ उमूमी अहकामात होते हैं, कुछ इस्तिस्नाई सूरतें होती हैं। जो शहद जो है उमूमी तौर पे अक्सरियत को फ़ायदा पहुंचाता है, और अगर किसी के लिए उसकी वजह से मिसाल के तौर पे कोई चीज़ किसी को बनती नहीं, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें खाते थे, लेकिन अब एशियंस जिनकी ग़िज़ा में खजूर शामिल नहीं है, ज़्यादा अगर खा लेते हैं तो फिर उनको वो चीज़ बनती नहीं है। तो इस तरीके से जो शहद जिसमें गर्मी भी ज़्यादा है और उसके साथ साथ मिठास भी ज़्यादा है, तो उमूमी तौर पे वो मुफीद है, लेकिन मजबूरी की हालत में सब जैसे आपने मशवरा दिया कि इस्तिस्नाई जो सूरतें होती हैं उनको उमूमी सूरतों पे क़ियास नहीं किया जा सकता। ये तो हो गई पहली बात सही जो आपने वाज़ेह किया। और दूसरी बात जो फ़ीह शिफ़ाउल लिन्नास, कि कोई भी शख्स अगर शहद को इस्तेमाल करता है तो ये शहद का जो ज़िक्र है सूरह नहल में से भाई, तो वो उमूमी तौर पर ज़िक्र है कि शहद में सबके लिए शिफायाबी है। और वयशफ़ी सुदूर कौमिन मुमिनीन, ये अलग मुनासबत से आयत नाजिल हुई, उसका शहद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें जो बात बताई गई वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में फ़तह और कामयाबी नसीब करेगा, और जब फ़तह और कामयाबी मुसलमानों को नसीब होगी तब उनके दिलों को सुकून जो मिलेगा उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे यशफ़ी सुदूर कौमिन मुमिनीन के नाम से याद किया है। यहाँ पर शिफायाबी से मुराद जो है वो परेशान हाल मुसलमान जो इस्लाम के गलबा न पाने की वजह से परेशान हो रहे थे, अल्लाह ताला उनको मुतमईन कर रहा है कि इंशाअल्लाह इस्लाम को गलबा हासिल होगा, तब मुसलमानों के दिलों को जो है शिफायाबी यानी सुकून और इत्मीनान हासिल होगा। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अब आते हैं फेसबुक पर आने वाले सवालात की तरफ। रईस खान साहब फरमाते हैं कि अगर मेरे पास ज़कात साल का 50,000 या साल की 50,000 निकलती है तो मैं 10,000 या 5,000 मंथली निकाला करूं तो क्या इस तरह ज़कात की अदायगी हो जाएगी? जैसे साहब भाई, जहाँ तक ज़कात की अदायगी इसकी फ़र्ज़ियत के सिलसिले में तफसीलात की ज़रूरत चूँकि नहीं है, लेकिन ज़कात फ़र्ज़ होने के बाद कितनी मुद्दत तक उसकी अदायगी की जा सकती है, इस सिलसिले में जो इस्लाम वेब के जो उलमा हैं और उसी तरह मालिकी मसलक के जो दसूक़ी जो है हाशियतुद्दसूक़ी में और इब्न क़ुदामा अल-मुग़नी वग़ैरह में और निहायतुल मुहताज वग़ैरह किताबों में यह बात दलाइल की रोशनी में मज़कूर है कि जब ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है उसके बाद उसकी अदायगी में ताख़ीर नहीं की जा सकती, बल्कि ख़ास तौर पर यूसुफ़ क़रज़ावी हफ़िज़हुल्लाह ये अल्फ़ाज़ फरमाते हैं कि ज़कात की अदायगी फ़ौरी की जाए, उसमें ताख़ीर करना जो है ये जायज़ नहीं है बल्कि हराम है, इंसान गुनहगार होगा और इसकी वजह से अजर व सवाब भी कम हो सकता है। और यही बात इमाम शिराज़ी ने अल-मुहज़्ज़ब में भी इसी बात को पेश किया है। ऐसा नहीं कि एक शख्स ज़कात अपने पास रखे और उसके बाद जो है जब कभी कोई भी ज़रूरतमंद आता है हर महीना थोड़ी थोड़ी ज़कात या थोड़ी थोड़ी रकम उसे देता रहे, इस तरह नहीं कर सकते, ये जायज़ नहीं है। लेकिन इसमें से भाई यूसुफ़ क़रज़ावी हफ़िज़हुल्लाह ने एक नुक्ता ये पेश किया है कि अगर कोई ऐसी मजबूरी पेश आए जिसकी वजह से ज़कात की अदायगी में ताख़ीर हो रही है तो मजबूरी की हालत में ये बात जायज़ है। पहली मजबूरी ये है कि आपके सामने बेशक गरीब अफराद मौजूद हैं, उनको आप दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरा गरीब ऐसा है जो इससे ज़्यादा मोहताज है, उस तक आपकी रसाई नहीं हो रही है, वो कभी भी अनक़रीब आपके पास आ सकता है या आप उसके पास पहुंच सकते हैं।
تو ایسی صورت میں جو ہے وہ شخص چونکہ فوری آپ کو نہیں ملا، فرضیت تو ہو چکی ہے لیکن اس کے پاس آپ پہنچ نہیں سکے اور رقم پہنچانے کی کوئی سہولت نہیں ہے، ایسی مجبوری کے لیے اگر آپ کچھ تاخیر کر لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار جو زیادہ محتاج ہے تو قریبی رشتہ دار کو دینے میں زیادہ ثواب ملے گا اور اس کے پاس فوری پہنچانے کی سہولت نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ کچھ تاخیر کرتے ہیں تو یہ مجبوری ہے۔ اور تیسری مجبوری یہ ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض تو ہو چکی ہے لیکن آپ کو اچانک ایسی صورتحال پیش آئی کہ آپ کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے فوری کوئی رقم وغیرہ موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ بینک نے آپ کی رقم کو روک دیا یا پھر آپ اچانک ایسی کسی صورتحال میں آپ پھنس گئے کہ کسی نے آپ کا مال یعنی قرض کے طور پہ لے لیا کہ کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو دوبارہ وہ مال آپ کے پاس پہنچنے تک آپ انتظار اگر کر رہے ہیں تو یہ تین صورتیں ایسی ہیں جن میں آپ مجبوراً تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن کوئی صورتحال ایسی نکالے کہ فوری جو ہے زکوٰۃ محتاجوں تک پہنچا دی جائے، کیونکہ نہایت المحتاج میں لکھتے ہیں کہ فضیلت کی خاطر بھی آپ تاخیر نہیں کر سکتے، تو یہ علماء کے اقوال ہیں۔ اور جہاں تک یوسف قرضاوی حفظہ اللہ نے جو بات پیش کی صاحبہ، اس سلسلے میں مطالب اولی النہا میں علماء نے جو بات پیش کی وہ یعنی مصطفیٰ جو حنبلی مسلک کے عالم ہیں تو وہ پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی کا معاملہ پیش آیا تو حضرت عمر نے مالداروں سے کہا کہ تم لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود چونکہ مال زیادہ مقدار میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس سال ہم آپ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن آنے والے سال دونوں سالوں کی زکوٰۃ ایک ساتھ جمع کر کے تم لوگوں سے وصول کریں گے۔ تو اگر مسلمانوں کا جو سربراہ ہے وہ اس طریقے سے کوئی ایسی صورتحال پیش آنے پر ایسا معاملہ اگر مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں مجبوری میں تاخیر ہو تو اس صورت کی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ موصوف کا یہ کہنا کہ آپ پورے سال میں کچھ یعنی تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے وہ غریبوں کو دینا چاہتے ہیں، اس کا حل جو ہے جو لجنہ دائمہ سعودیہ کے مفتی ابن قدامہ اور ابن تیمیہ ابن عثیمین یہ حضرات جو بات پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ اقساط میں انسٹالمنٹس میں غریبوں کو یا ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سال گزرنے کے بعد اس کا آغاز کرنے کے بجائے آپ سال کے پہلے سے ہی، جیسے اب جو رمضان ابھی ہمارے سامنے سے گزرا سب 3 ماہ پہلے، اب آنے والے سال کے لیے 9 ماہ باقی ہیں، تو یہ جو سال کی جو زکوٰۃ ابھی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی رقم ہے، اتنا سونا ہے ماشاءاللہ، اتنے جانور ہیں، اتنی جو بھی جائیداد ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ اس پر آپ کی زکوٰۃ کتنی فرض ہوتی ہے، تو آپ سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ حصے بنانے کے بجائے سال کے آغاز سے ہی آپ حصے بنا دیں کہ اس سال کی میری زکوٰۃ 50,000 سال ہونے والی ہے، اس 50,000 سال کو آنے والے رمضان سے پہلے میں جو ہے مکمل ادا کر دوں گا، اور جب رمضان تک زکوٰۃ اگر باقی رہی تو ماہ رمضان میں مکمل ختم کر دوں گا، تو آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ پے کر دیجئے اور اس میں تاخیر مت کیجئے، یہ علماء کی نصیحت ہے۔ جزاک اللہ۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات پیش کی، جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر، مولانا بہت اچھی توجہ ہے۔ محمد عرفان صاحب پوچھتے ہیں کہ فضائل جو فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال میں جو احادیث ہیں میں نہیں سنتا ہوں، اس پر ایک بزرگ آدمی مجھ سے ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ تم کیوں نہیں سنتے ہو؟ میں نے بتایا کہ اس میں بہت سی ضعیف روایات بھی ہیں۔ میرے ساتھ والے ناراض ہو گئے، لیکن میرے دل میں یہ نہیں تھا کہ میں انہیں ناراض کروں، لیکن یہ ضرور میرے دل میں تھا کہ انہیں ضعیف حدیث سے بچاؤں۔ اب میں کیا کروں؟ جیسے بھائی قرآن مجید کی مکمل تعلیمات فضائل سے بھری ہوئی ہیں، احادیث نبویہ فضائل سے بھری ہوئی ہیں، اور جو بری باتیں ہیں ان سے روکنے کی تعلیم یا رکنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور جہاں تک فضائل اعمال کے لیے ایک تو عربی زبان میں ضیاء الدین مقدسی کی کتاب ہے اور محمد بن عبداللہ سبیل کی کتاب ہے، ریاض الصالحین ماشاءاللہ مستند کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی، اور مشکات المصابیح میں بھی فضائل و احکامات بتائے گئے ہیں۔ ان سب کتابوں میں جو ہے مستند باتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اور جہاں تک اردو زبان میں بعض فضائل اعمال کی کتابیں عام طور پہ لوگوں کے پاس پائی جاتی ہیں، ایسی کتابوں کے سلسلے میں جو عالم صاحب حمود تویجری سعودیہ کے عالم اور شمس الدین افغانی، ان علماء نے جو پہلی کتاب ہے القول البلیغ، دوسری کتاب جہود العلماء اور لجنہ دائمہ، ان علماء کی تحقیق یہ ہے
کہ وہ کتابیں جن میں بعض روایات صحیح ہیں اور بعض روایات ضعیف پائی جاتی ہیں، تو ان کتابوں کو آپ اگر استعمال نہ کرتے ہیں، ان سے کوئی بہتر کتاب اگر آپ کو ملتی ہے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. لیکن اس موقع پر عربی کا ایک مقولہ یاد آتا ہے صاحب کہ خذ ما صفا و دع ما کھدر، کہ اگر جو بات مستند آپ کو ملتی ہے وہ لے لیجئے، اور جس چیز میں جو چیز مستند نہیں ہے آپ اسے چھوڑ دیجئے. یعنی مکمل طور پہ کسی چیز کو ٹھکرانے کے بجائے جو باتیں اس کتاب میں مستند ہیں آپ وہ لے لیں، جو باتیں مستند نہیں ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں. جہاں تک سے بھائی بات واضح ہو گیا. ہاں، جس میں الجھن ان کی یہ تھی کہ ضعیف حدیثوں سے بچنا چاہتا ہوں. پھر دوسرا سوال آ گیا کہ جو کہ آپ نے جس کے بعد شاید آپ کا جملہ زیادہ مناسب رہے گا اگر اس کو آپ پورا کر دیں. پوچھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ اب فضائل اعمال میرے سامنے ہے، وہ کتاب میں ڈھونڈتا ہوں، اس میں بہت ساری روایت لکھی ہوئی، اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کوئی یہ ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے. اب صحیح اور ضعیف کا میں کیسے پتہ کراؤں؟ جیسے پہلی بات، جہاں تک قرآن کی آیات اگر ہے تو پھر قرآنی آیت اپنی جگہ ماشاء اللہ، ہم اس میں کوئی اپنی زبان کھول ہی نہیں سکتے. بخاری اور مسلم کی حدیثیں ماشاء اللہ ان کے بارے میں ہم بالکل مان لیتے ہیں، اور جو احادیث یعنی قرآن سے اور بخاری اور مسلم سے ہٹ کے ہیں، جو صحاح ستہ جو یعنی بخاری مسلم کے علاوہ کتابیں ہیں، تو ان کے بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے پھر دو حصے کر دیے، صحیح ابو داود اور ضعیف ابو داود، صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی. اس طرح یہ جو البانی صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اگر آپ ماشاء اللہ عالم ہیں، عالم دین اور اجتہاد کر سکتے ہیں تو آپ خود تحقیق کیجئے، اور اگر آپ اجتہاد نہیں کر سکتے تو آپ کسی عالم صاحب سے دریافت کیجئے، اور اگر وہ عالم صاحب امانت دار ہیں اور اگر وہ سچی بات پیش کرتے ہیں تو وہ صحیح کو صحیح، ضعیف کو ضعیف بتائیں گے. اور اگر امانت داری کا خیال نہیں کرتے، ایسی صورت میں پھر وہ صحیح کو ضعیف، ضعیف کو صحیح بتائیں گے، تو پھر ذمہ دار وہ رہیں گے. اور موصوف نے جس کتاب کے بارے میں ذکر کیا، اس کتاب کے اندر صاحب بھائی جو روایات ہیں، روایت کے نیچے خود مؤلف نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے کہ اس روایت کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے. شاید وہ عربی زبان میں جو ہے وہ علماء کا جو سلسلے میں علماء کی رائے جو ہے عربی زبان میں لکھی ہوئی رہتی ہے، آپ کسی بھی عالم دین سے آپ دریافت کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک اللہ و رسول کا نام لے کر کوئی ایسی بات پیش کر دینا جو مشکوک ہے، اس بات سے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت 61 میں جو فرمایا کہ لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات نہ باندھو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا معاملہ ہے، اور اللہ کا نام لے کر جھوٹی بات پیش کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا. اور بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی متنبی فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر پیارے نبی کا نام لے کر جھوٹی بات نہ پیش کی جائے. اسی لیے بہتر ہے کہ جو باتیں مشکوک ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور جن باتوں میں آپ کو زیادہ اطمینان ہے آپ ان باتوں کو لے لیں. جزاک اللہ خیر. مولانا ایک بات پھر بھی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں. ہمارے محمد عرفان بھائی، یہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے نا، یہ اصل میں ایک حدیث نہیں ہوتی. ضعیف کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. کہیں بہت معمولی سا ضعف ہے لیکن چونکہ ضعف موجود ہے اس لیے اس کو بھی ضعیف کہیں گے، اور کہیں بالکل الف سے لے کے یہ تک پورا کا پورا جھوٹ ہے، وہ بھی ضعیف کہلاتی ہے. لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق بن جاتا ہے، وہ بھی ضعیف وہ بھی ضعیف. تو ضعیف کی کئی قسمیں ہیں، تو ان میں سے کچھ قسموں کے بارے میں اگر فضائل کے حوالے سے وہ بیان کی جاتی ہے، اس میں ضعف تھوڑا سا ضعف ہے، بالکل من گھڑت اور فیبریکیٹڈ نہیں ہے، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر پورا کا پورا جھوٹ ہی ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں 70,000 حوریں ملیں گی اور 70,000 حوروں کے ساتھ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اس طرح کی جو من گھڑت فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں ان سے آپ بالکل ہمیں بچ کے رہنا چاہیے کہ وہ سیدھا جھوٹ ہے. جھوٹ سے بچنا چاہیے، جس طرح مولانا نے اس میں اشارہ کیا ہے. الطاف انصاری صاحب پوچھتے ہیں کہ ماں کی نجی دولت میں بیٹے کا کتنا حصہ ہے؟ جیسے بھائی جہاں تک کسی کی دولت کوئی اور شخص لینا چاہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا
کہ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، آپسی رضامندی ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی کو ہدیہ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، اپنی طرف سے ضیافت کر رہا ہے، یا کسی کی وفات ہو گئی، وراثت میں مال مل رہا ہے، تو یہ سب جائز و حلال طریقے ہیں جس کی اجازت اسلامی شریعت دیتی ہے. اور جہاں تک بیٹے کی بات ہے صاحب بھائی، بیٹے کا حصہ جو کسی کی وفات پہ ملتا ہے اس کا ذکر خاص طور پہ ماں کا ذکر موصوف نے کیا ہے بھائی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں یہ حکم واضح فرما رہا ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا، لیکن اس کے لیے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، کہ وصیت کے بارے میں دیکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر قرض ہو میت کے اوپر تو وہ ادا کیا جائے. وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے. اب موصوف کا یہ کہنا کہ بیٹے کو کتنا ملے گا صاحب، الفاظ اس طرح ہے، تو بیٹے کو کتنا ملے گا فیصلہ ہم صرف بیٹے کو دوسرے ورثاء سے الگ کر کے تو فیصلہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ہم اس طرح ایک مثال اپنی طرف سے فرضی مثال بنا کے پیش کریں کہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، اس کا شوہر ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے جو فوت شدہ خاتون ہے. تو اس سلسلے میں ہم اس طرح ایک مثال دے سکتے ہیں کہ شوہر کو جو ہے اولاد کی موجودگی کی وجہ سے 1/4 حصہ ملے گا، 1/4، اور اس کے بعد جو باقی مال ہے، جائیداد ہے، اس کے 3 حصے ہوں گے. 3 حصوں میں سے 2 حصے بیٹا لے لے گا، 1 حصہ بیٹی لے گی. اس طرح آپ جو ہے ورثاء سب کو جمع کر کے اس کے بعد جو ہے کس کو کتنا حصہ ملے گا ان میں بیٹے کا بھی حصہ آپ الگ نکال سکتے ہیں. جی صاحب بھائی، اور اس میں تھوڑی سی یہ بھی اگر وضاحت کر دیں کہ اسلام میں وارثوں کے درمیان جو تقسیم ہوتی ہے نا، وہ اس میں مستقل ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، شوہر کو اتنا ملے گا، اور بیوی کو اتنا ملے گا. ایسا کلی طور پہ قطعی طور پہ وہ واضح نہیں ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ چونکہ وہ بیوی ہے تو اس کو اتنا ملے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو سورہ نساء ہے، پھر آپ کو سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی آپ جو احکامات جب ملتے ہیں نا اس کے وراثت کے، تو اس میں اگر فلاں 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 موجود ہیں تو پھر فلاں 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 کو اتنا ملے گا، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر اتنا ملے گا، اگر 2 ہیں تو پھر اتنا ملے گا، اگر وہ 3 ہیں. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ احکامات بیان کیے ہیں ہر صورت میں. تو اس لیے جب کبھی بھی وراثت کا کوئی سوال پوچھا جاتا ہے نا، تو اس میں یہ اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ ایک صاحب یا صاحبہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے اتنے بیٹے ہیں یا کوئی بیٹا نہیں ہے، اتنی بیٹیاں ہیں، اتنا یہ ہیں، اتنے یہ ہیں، یہ جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں سب اس میں بیان کر دیجئے. جو پھر مولوی صاحب، قاضی صاحب، مولانا جن سے جو وراثت کے احکام جانتے ہیں وہ بتا دیں گے کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہ جو ہیں ان کے نام تو ہیں، یہ رشتہ دار تو ہیں لیکن دور کے ہیں، ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، ان کو الگ کر دیا جائے گا. پھر جو حقدار ہوں گے ان میں پھر تقسیم کی جائے گی کہ اس کو اتنا حصہ، اس کو اتنا حصہ، اس کو اتنا حصہ میں. یہ ہے اسلام کا طریقہ. تو اس لیے سوال اس انداز میں اگر آئے گا تو پھر اس کے جواب دیا جا سکتا ہے، وگرنہ پھر جواب یوں کہنا چاہیے کہ جواب نہیں دینا چاہیے. جی صاحب بھائی. اچھا جی، دوسرا سوال بھی آپ کا الطاف انصاری صاحب کا اسی وراثت سے ہی متعلق ہے. فرماتے ہیں کہ میرے نانا کی 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے. نانا کا نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن، بھتیجے ہیں، اور ان کی دولت میں بھتیجوں کا حق کتنا ہے؟ نیپالی قانون کے مطابق سب بیٹی کا ہے. جیسے ابھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 جو بتائی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہ جو بھی مرحوم ہے، فوت ہو چکے ہیں، ان کی اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، ایسی صورت میں فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، جو ترکہ میت کے پاس جائیداد جو بھی ہے اس کا جو ہے 2/3 حصہ جو ہے 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. اور بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر، کہ جو فرائض مقرر کیے گئے ہیں ہر ایک کو اس کے پاس پہنچا دو، اور آخر میں جو بچت ہوتی ہے جائیداد میں، جو رقم وغیرہ جو بچ جاتی ہے، وہ لڑکوں میں سے یا مردوں میں سے سب سے زیادہ جو حقدار ہے اس کے پاس پہنچایا جائے. تو ان تمام
دلائل کی روشنی میں اسلام ویب کے جو علماء ہیں قطر کے جو فتویٰ کے علماء، تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر موصوف نے جو صورتحال پیش کی، مرحوم کی 2 بیٹیاں ہیں مثال کے طور پہ، ایسی صورت میں جو ہے اس مرحوم کے ترکے میں سے جو ہے 2/3 حصہ دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو بچا ہوا حصہ ہے مرحوم کے جو بھتیجے بتا رہے ہیں تو ان بھتیجوں کے درمیان ایک ہو ایک سے زائد ان کے آپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ ترکے کا معاملہ صاحب نے جیسے بتایا کہ الگ الگ حالات میں الگ الگ ہوتا ہے، تو مقامی جو محکمہ شریعہ اگر ہے یا پھر اسلامی کمیٹیز وغیرہ ہیں، ان کے پاس جا کر آپ یہ بات پیش کریں تاکہ وہ جو ہے آپس میں سب لوگوں کو ملا جلا کر ایک یعنی مسئلے کو حل کر کے جو ہے کوئی بہتر راستہ بتائیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اور اگلا سوال اگر لیں گے تو پھر وقت میں اس کی اجازت نہیں دے گا، اور یہاں پر ہم اپنے سامعین سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ عزیز سامعین، محرم کی 10 تاریخ قریب آ رہی ہے، تو 10 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی یہ روزہ رکھتے رہے ہیں، اور اس کا اجر بھی مولانا نے جس طرح گزشتہ حلقے میں بیان فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے 1 دن کا روزہ رکھنے سے۔ اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو پھر میں 9 تاریخ کا بھی اس کے ساتھ روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ اختلاف ہو سکے، یہودیوں کے ساتھ ان کی ہم انہی کے مطابق یا ان کی پیروی کرنے یا ان کے ساتھ ہماری مطابقت نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کا اظہار فرمایا تھا۔ تو اس پر عمل کرتے ہوئے آپ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر سے نوازے گا۔ جیسے اب کیلنڈر کے لحاظ سے وہ بتا دیں کہ اب اس سال کون سے دنوں میں آ رہا ہے تاکہ سامعین کے بارے میں 9 تاریخ آ رہی ہے اتوار کو، اور 10 تاریخ آ رہی ہے پیر کو، تو پیر کا روزہ تو ضروری ہے، اور اگر آپ 9 اتوار کا روزہ بھی رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ 9 تاریخ کا روزہ 9 محرم کا، اور اگر کوئی فرد 9 تاریخ کو کسی وجہ سے رہ جائے تو پھر پیر کا نہ چھوڑیے گا۔ پیر کا روزہ جو اصل روزہ ہے وہ پیر کا روزہ ہے، یعنی 10 تاریخ کا روزہ ہے۔ یہ ہر پیر نہیں ہوگا، صرف اس سال کے یہ جی ہاں صاحب 10 محرم پیر کو پڑ رہی ہے اس دفعہ اس سال یہ پیر کے دن پڑ رہا ہے، تو اس لیے آپ جو کہیے کہ 3 تاریخ ہوگی اس دن نومبر کی، آج ہفتے کے دن پہلی تاریخ ہے، اتوار کو دوسری تاریخ ہوگی 9 محرم کی، اور پھر پیر کو 3 تاریخ ہوگی اور 10 محرم ہوگا، تو آپ پیر کے دن کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور دوسرا، ہمارے جو بنگلہ دیش میں ہمارے مسلمان جو مصیبتوں کے شکار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ وہاں محترم مولانا مطیع الرحمان نظامی یا مطیع نظامی بھائی، ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس طرح کے احکامات دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگی جائے، اور جو اس طرح کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے ثابت قدمی کی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے۔ اگلی ملاقات تک کے لیے محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔